جو عقیدہ ہے اس میں آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ آتا ہے کہ کتابوں کے اوپر ایمان لانا. کون سی کتابوں کے اوپر ایمان لانا؟ اور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 کتابوں کے اندر کون کون سی ہیں؟ تورات، انجیل اور قرآن. ٹھیک ہے. بائبل کون سی کتاب ہے؟ اس کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے. تو بائبل کون سی کتاب ہے؟ بائبل انجیل ہے. تو تورات کدھر ہے؟ اور زبور کہاں ہے؟ زبور اور تورات کہاں ہے؟ کہاں گئی؟ کس نے کہا ختم ہو گئی؟ ہمارا یہ حال ہے کہ رسول اللہ نے ہمارے کو اسلام میں آنے کی شرطوں میں یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہوگا کہ ہمیں کتابوں پہ ایمان لانا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کتابیں کیا ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بائبل کس کو کہتے ہیں. بائبل کس کو کہتے ہیں ہمیں یہی نہیں معلوم ہے. بائبل نہ تو تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے. بائبل کیا ہے؟ بائبل دنیا کا اتنا بڑا فراڈ ہے، اتنا بڑا فراڈ ہے جو 1905 میں ہوا ہے. یہ بائبل 1905 میں لکھی گئی ہے. یہ کتاب 1905 میں لکھی گئی ہے. اور اس کتاب کو جو لکھا ہے، یہ کتاب کسی بھی صورت کے اندر اس کا مطلب دنیا کا کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ بائبل جیسی کتاب بھی موجود ہے. تورات اور زبور، تورات اور انجیل. تورات حضرت موسیٰ کی کتاب ہے، اس کی جو تشریح ہے اس کو کہتے ہیں تالمود. اور اس تالمود کے اندر حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ اتنے شرمناک ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو پڑھیں جو حضرت مریم کے لیے انہوں نے تالمود میں لکھا ہے. ساری زندگی یہودی اور عیسائی ایک دوسرے سے کتے بلی کی طرح لڑتے رہے ہیں. عیسائیوں نے ساری زندگی یہودیوں کو مارا، یہودیوں نے ساری زندگی عیسائیوں کو نقصان پہنچایا. لیکن 1905 میں آ کے ایک کتاب بنتی ہے جس کے اندر نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات دونوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک نئی کتاب کا نام دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں بائبل. آپ نے ایک ایسی کتاب دو ایسی کتابوں کو جو دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، جس دونوں کے ماننے والے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ دونوں کتابوں کو ایک کتاب کے اندر آپ نے جمع کر دیا ہے. اس سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا فراڈ نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ورنہ ہم مسلمان، ورنہ اس وقت دنیا کی سازش یہ ہے کہ ٹرائبل کے نام سے تینوں کتابوں کو یہاں لے کے آ جاؤ. جب آپ یہ کہتے ہو کہ تورات کی ان کتابوں کو آپ نے شامل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری تورات کو آپ نے شامل کیا ہے. تورات پوری شامل ہے، لیکن جب آپ آتے ہو انجیل کے اوپر، حضرت عیسیٰ کی کتاب کے اندر جس کو ہم گاسپل کہتے ہیں، اس گاسپل کی سلیکٹڈ آیتیں، سلیکٹڈ بکس کو انہوں نے سلیبس کا بائبل کا حصہ بنایا ہے. اور باقی جو امپورٹنٹ کتابیں تھیں، جو خاص کتابیں تھیں جن کے اندر صحیح معنوں کے احکامات تھے، ان کو اٹھا کے آپ نے باہر پھینک دیا ہے. اور یہ بات آج کرسچن نہیں جانتے. آج آپ بڑے سے بڑے کرسچن سے بھی یہ سوال پوچھو بائبل کیا ہے، اس کو لگتا ہے یہ وہی ہولی بک ہے. دو نظریے جو آپس میں ہمیشہ سے لڑے ہوں، ان دو کی کتابیں ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ یہ ایسے ہی ہوا ہے جیسے کہ کوئی کہے کہ ہم قادیانی کو کافر سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بھائی قادیانی کا اپنا انٹرپریشن کچھ ہے. کوئی ایک ایسی کتاب بن جائے انٹرفیتھ ہارمنی کے نام کے اوپر کہ جہاں قادیانی کا قرآن اور مسلمان کا قرآن ایک ہو جائے، تو یہ تصور ہے؟ اس کو ہم قرآن کہہ دیں گے کہ دو کتابوں کو جمع کر دیا. پاسبل نہیں ہے. اور قرآن میں سے مخصوص چیزوں کو نکال دیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب قرآن سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یونیورسٹیوں میں دوسری جگہوں کے اوپر ہم کیا مشورہ دیتے ہیں؟ یہ آیتیں پڑھاؤ، یہ والی آیتیں پڑھاؤ، یہ والی آیتیں پڑھاؤ، یہ صورت پڑھانا. ان چیزوں کو نکال دو قرآن میں سے جو آپ کو جہاد کا حکم دیتی ہے، ان کو نکال دو جو آپ کو لوگوں کو سیدھے رستے کا حکم دیتی ہے، جو آپ کو دوسری چیزوں کا بتاتا ہے. نہیں، اچھی اخلاق والی باتیں بتاؤ، باقی چیزیں مت بتاؤ. اس طریقے سے بائبل نام کی جو کتاب ہے اس میں سے سارے انہوں نے جو کام کے چیپٹرز تھے ان سب کو نکال دیا. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ تبدیلی ہوئی ہے تو اس طرح کی تبدیلی ہے کہ آپ نے اوریجنل چیپٹر جو خاص چیپٹرز تھے جو پورے سسٹم کو بنانے والے تھے ان کو آپ نے نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا اور ان کے مقابلے کے اندر اپنی مرضی کی کتابیں لے کے آئے اور لا کے آپ نے دو کتابوں کو ایک کتاب میں بند کر دیا. اور دونوں کتابیں وہ جو ایک دوسرے کی دشمن ہیں. 1905 میں بائبل بنی، اس سے پہلے بائبل نام کی کوئی کتاب ہی نہیں تھی دنیا میں.
1905 کی کتاب ہے، اس سے پہلے کتاب ہی نہیں تھی یہ. اور اگر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہ پتا ہو اور قیامت کے اندر سوال ہو بتاؤ بائبل کون سی ہے، اور آپ جواب الٹا دو تو آپ کو کیا سزا ملے گی؟ اور بالکل ملے گی. آپ کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے کہ جب تک آپ کو ان کتابوں کے بارے میں نہ معلوم ہو. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟